کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا مجھے کیا ضرورت تھی میلے کی؟ ہم نے کون سا رب کا کام سنوار دیا ایمان سے بتاؤ؟ ہم نے تو خرابیاں ہی پیدا کی ہیں نا ساری. یہ ساری کائنات، یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے یہ کائنات پیدا کی. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، کائنات کی کوئی شے پر اس سے وفا نہیں کرتی. آپ میری بات لکھ لیں، جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بے وفائی کی، کائنات کی ہر شے اس سے بے وفائی کرے گی. وقتی طور پہ کسی کو عروج بظاہر آپ کو نظر آتا ہوگا، مل جائے گا. وہ اسامہ صاحب والی بات، جب 2.5 فٹ نیچے اتریں گے، مجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، شفیق قادری کو دیکھ سکتا ہے، نعیم کو دے سکتا ہے، ہماری ایم پی اے صاحب کو دے سکتا ہے، اور لوگوں کو دے سکتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ دینے والا ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا. ابلیس نہیں دھوکہ دے سکتا اللہ کو، اور ابلیس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات عرض کر دوں، ایمان اس بات کی علامت نہیں ہے کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے. بعض لوگوں کو میں نے کہتے سنا فلاں بڑا عالم ہے. علم ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایمان وہ خیرات ہے جو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوتی ہے، اور وہ غلاموں کو عطا ہوتی ہے، وہ عاشقوں کو عطا ہوتی ہے، وہ خادموں کو عطا ہوتی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. وہ دانائے سبل، اقبال کہتا ہے، وہ دانائے سبل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور میں اور آپ، یہ شفیق قادری، یہ بڑا خوشبخت آدمی ہے جس طرح یہ انتظام کرتا ہے. ان کے ساتھی جو یہاں پہ جس طرح یہ رقص کناں تھے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے تھے. ہم کیوں لگاتے ہیں؟ آخری بات، ہم کیوں لگاتے ہیں نعیم صاحب؟ اس لیے کہ قاری صاحب ان کا کھاتے ہیں، اس لیے ان کا کھاتے ہیں. ہم کسی اور کا نہیں کھاتے، کسی امریکہ کا نہیں کھاتے، کسی کینیڈا کا نہیں کھاتے. ہم نے ملکہ برطانیہ کی وفا کا حلف نہیں اٹھایا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حلف اٹھایا. ہم جب پیدا ہوئے تھے، ہماری ماں نے، آپ کی ماں نے، اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو حیات جاودہ عطا کرے، جن کی مائیں قبروں میں چلی گئی ان کو سیدہ فاطمہ کا ساتھ عطا کرے. ہماری مائیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں اس طرف اذان دی جاتی ہے، اس طرف تکبیر دی جاتی ہے. یہ کوئی فیشن روایت نہیں ہے جیسے میراثی آتے ہیں گاؤں میں اور آ کے وہ جھنڈی لگا کے چلے جاتے ہیں گھر کے باہر کہ مبارک ہو، سلامت ہو. نہیں، یہ عہد ہوتا ہے. مائیں کان میں اذان دلا کے کہتی ہیں میرے بچے یہ عہد وفا آج کر لو کہ تم ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہو گے. اگر اب تم نے کبھی وفا میں کوئی کمی کی تو میرے دودھ سے تم وفا نہیں کرو گے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. ہمارا تعلق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا نہیں ہے. ہائے کیا حفیظ جلندری بات کہہ گیا تھا. حفیظ جلندری شاہنامہ اسلام والا کمال کی بات کہہ دی. کہتا ہے کہ جب بدر کا میدان لینے لگا تھا نا تو سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار یہ ایسی باتیں ہیں جب شروع ہو جائیں تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود وہ صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے تھے اور آپ پہ لطف کی کیفیت طاری ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ بن مسعود یار قرآن تو سناؤ. جب سامنے آتے کہتے قرآن تو سناؤ. ایسا قاری قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے قرآن سنتے تھے. حیثیت کیا تھی عبداللہ بن مسعود کی؟ پہلے چرواہے بکریاں چراتے تھے کافروں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پیاس بڑی لگ گئی ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، جی چاہتا ہے پانی یا دودھ مل جائے. آپ نے کہا یہ سامنے بکریاں چرا رہا ہے ایک بچہ، اس سے دودھ لے لیتے.
جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا بات سننا، ہمیں تھوڑا سا دودھ تو دے دو، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود چھوٹے بچے ایمان ہی ابھی لائے تھے، کہا جناب میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، میں نے اپنے مالک سے پوچھا نہیں ہوا، یہ بددیانتی ہو جائے گی، میں مالک سے پوچھے بغیر آپ کو دودھ کیسے دے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کہا اچھا یہ سنو، یہ جو چھوٹی بچی ہے ایک بکری کی، اگر ہم اس کا دودھ لے لیں، اس نے کہا اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں، ابھی تو یہ جوان ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا اگر ہم دودھ نکال لیں، کہا اگر نکال لیں تو آپ پی لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس چھوٹی بکری کی جو بچی تھی اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اتنے اتنے لمبے تھن ہو گئے، دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، سیدنا صدیق اکبر کو پلایا، خوب پیٹ بھر کے انہوں نے پیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو دیا، یہ بھی پیاسا تھا، اس نے بھی خود دودھ پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، اور اس کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اصلی حالت پہ چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اتنی سی چھوٹی ابھی بکری کے بچہ ہے اور اس میں دودھ آ گیا، یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ عرب و عجم کے مالک ہیں، یہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ عبداللہ بن مسعود پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ امت میں ہوا کہ الگ سے عبداللہ بن مسعود کی کتاب الگ ہے، فقہ عبداللہ بن مسعود کے نام سے۔ لیکن جو بات میں نے آپ کو سنانی تھی، یہ تمیز اس لیے باندھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب مقداد سے ملتے نا، تو جناب مقداد سادہ صحابی تھے، عالم نہیں تھے اتنے بڑے۔ تو مقداد کہتے کہ عبداللہ بن مسعود آپ کے علم کی کیا جواب ہے؟ جواباً کہتے جناب میرا سارا علم تمہارے دو فکروں پہ قربان ہے، تو مجھے اپنے دو فکرے دے دو، میرا سارا فقہ کا سارا علم جتنا میرے سینے میں ہے وہ تم لے لو۔ وہ کون سے فکرے تھے کہ جب میدان بدر لگنے لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، تو جناب مقداد اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں کفار کے مقابلے میں، ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں گے جناب موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھنے والوں میں سے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہو کے لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان۔ حفیظ جلندری نے کمال لکھا، اٹھے مقداد اور یہ عرض کی، اٹھے مقداد اور یہ عرض کی، اے ہادی عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے آمد مصطفیٰ مرحبا۔ بس یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا محفل میلاد کا، اور یہ محافل میلاد ہم مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ان کا کھاتے ہیں ان کا پیتے ہیں، بس یہ ختم آخری۔ ان کا کھاتے ہیں نعیم صاحب، ان کا کھاتے ہیں ان کا پیتے ہیں، نام لے لے کے ان کا جیتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں ان کا پیتے ہیں، نام لے لے کے ان کا جیتے ہیں، اور حاصل عمر ہیں وہی لمحے یاد میں ان کی جو بھی بیتے ہیں۔ ایسے ہر لحظہ و دم پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر لحظہ و دم پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شکریہ ادا کرنے ہیں اور دعا کرنے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دا صدقہ جتنے دوست احباب آئے نے اسے سال ہی سب دی غیب جو مدد فرما کے مدینہ شریف دی با ادب حاضری نصیب فرما دے۔ گج وج کے کہہ دیو